بیان کیا ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس وہ ثواب پائیں گے اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاروں فرقوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ آگے حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور وہ وقت یاد کرو، اخذنا جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، اخذنا میثاقکم جب ہم نے لیا تھا، میثاقکم تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد، ورفعنا اور کھڑا کیا تھا ہم نے، فوقکم تمہارے سروں کے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذو مضبوطی سے تھامو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے کتاب، خذو تھامو، ما آتیناکم جو تورات ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے یہودیوں کے جو نزول قرآن کے وقت جو اسرائیلی اور یہودی موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے باپ دادوں کی 3 خباثتیں اور شرارتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بڑے جو ہے نا وہ خراب قسم کے لوگ تھے اور بڑے ہی خباثتوں کے اندر مبتلا تھے۔ یہ آپ لوگ سمجھے، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی آپ لوگ سمجھیں، اور جو ترجمہ قرآن سن رہے ہیں وہ بھی توجہ سے یہ بات سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خباثتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ ہمارے ایک استاذ ہیں اور بڑے ہی مجاہد ہیں۔ انہوں نے آخری ایک دورہ ہمیں پڑھایا تھا قرآن کریم کے جہادی آیات کے سلسلے میں، تو بہت ہی عظیم وہ کمانڈر ہیں۔ ابھی میں نام بھی نہیں لیتا کسی وجہ سے ان کا، لیکن علمی اعتبار سے وہ بہت ہی مضبوط عالم ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہود کی 40 بیماریاں، یہود کی 40 بیماریاں، کہ ان کے اندر کون کون سی شرارتیں تھیں، کون کون سی خباثتیں تھیں اور کون کون سی بیماریاں تھیں۔ ہمارے اس استاد محترم حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم و عمل سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی بھی وہ موجود ہیں، ان کے مضامین وہ تقریباً ہر ہفتے ہمیں مل جاتے ہیں، تمام مسلمانوں کو وہ ان کے عمل مل جاتے ہیں، وہ جو تحریریں ہوتی ہیں مل جاتی ہیں۔ لیکن ابھی ہیں ہمارے وہ استاد محترم روپوش، تو انہوں نے وہ کتاب جو لکھی ہے نا، یہود کی 40 بیماریاں، بڑی ہی بہترین کتاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو خرید کر اس کا مطالعہ کریں۔ اور یہ جو یہودی سازشیں کرتے ہیں، اس وقت بھی پوری دنیا کی معیشت کے اوپر ان کا کنٹرول ہے۔ یہ ہیں تو کم تعداد کے اندر اور مخصوص ملکوں کے اندر یہ پائے جا رہے ہیں، لیکن پورے اس دنیا کے اوپر یہ کنٹرول کر رہے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے استاد نے وہ کتاب لکھی ہے، اس میں ان کی شرارتیں بیان کی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس آیت سے آگے آیتوں کے اندر، جن کی میں نشاندہی کرتا رہوں گا، 3 خباثتیں ذکر کی ہیں اور 3 شرارتیں ان کی ذکر کی ہیں۔ پہلی شرارت ان کی کیا ہے؟ پہلی شرارت اللہ نے ان کی یہ ذکر کی ہے کہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ان کے مطالبے پر ملا
اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پیش کر دیا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس تورات کے اوپر عمل کریں گے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کوہ طور پر لے گئے، جیسے میں نے ان کا واقعہ ذکر کیا تھا، اس کا پورا پس منظر میں نے ذکر کیا تھا، اور پھر ان یہودیوں اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ تورات لو، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس پر عمل کرو، تو آگے سے انہوں نے مختلف باتیں کرنا شروع کر دی۔ کسی نے تو کہا کہ اس کے احکام بڑے مشکل ہیں، بڑے سخت ہیں، ہم اور اللہ تعالیٰ تو مشکل احکام کا حکم ہی نہیں دیتے، ہم کس طرح اس پر عمل کریں۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس وقت اطمینان حاصل کریں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کوہ طور پر ان کو جب لے جایا گیا 70 برگزیدہ ان میں سے افراد کا انتخاب کر کے، تو وہاں پر بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کو اب ہم براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا کہ اب تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا تو تورات کو دل سے مان لو اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر نہیں کرتے ہو تو یہیں پورا کوہ طور جو ہے تمہارے اوپر وہ الٹا کر دیا جائے گا اور تم اس کے ذریعے سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ ہم پورے تورات کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ موت کو اپنے سامنے سے دیکھ لیا نا، موت کو اپنے سامنے سے دیکھ لیا، تو پھر جو ہے وہ عمل کرنے کا عہد کر لیا۔ تو یہاں میثاقکم سے یہ مراد ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اس وقت کو یاد کر لو جب تم نے اللہ تعالیٰ سے تورات کے اوپر عمل کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ اب یہاں پہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ دین کے اندر تو جبر نہیں ہے، دین کے اندر تو زبردستی نہیں ہے، اور یہاں زبردستی ان کو تورات کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں مجبور کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے کے روشن خیال اور بے ضمیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ بات بھی ان کی سراسر وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو شروع سے اسلام کے اندر داخل نہ ہو، جس نے ابھی تک کلمہ طیبہ نہ پڑھا ہو، اس کو کلمہ طیبہ اور اسلام کے اندر داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اس کے بعد پھر اسلام کے تمام احکام کے اوپر اس کا عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر پھر بھی وہ ان باتوں کا سہارا لیتا ہے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور اس کے اندر غلط تعویلیں کرتا ہے اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو وہ حقیقت کے اندر سزائے موت کا قابل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے قانون کے اوپر غور کر لیں، اگر کوئی ملکی بغاوت اختیار کر لے، ملکی قانون کو ٹھکرا دے، ہمارے ملک کی جو آئیڈینٹی کارڈ ہمیں دیا جاتا ہے، نیشنلٹی دی جاتی ہے، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے تمام قوانین کو تسلیم کریں گے، کوئی باغیانہ راستہ اختیار نہیں کریں گے، ملک دشمن سرگرمیوں کے اندر ملوث نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ملک دشمن سرگرمیوں کے اندر ملوث ہوتا ہے اور باغی اور وطن خلاف اقدامات کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی نیشنلٹی بھی منسوخ کر دی جاتی ہے اور اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے جب ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اسلام نے ہمیں ایک الگ تشخص دیا، ایک الگ نیشنلٹی ہمیں تمام مذاہب سے ہٹ کر دے دی۔ وہ نیشنلٹی دنیا کے اندر بھی ہمارے حقوق کی ضامن ہے، اور آخرت کے اندر بھی جب کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے ضامن ہوگی۔ اب ہم اس سے ہٹ کر کسی اور مذہب کو اختیار کریں گے تو پھر جس طریقے سے
دنیاوی قانون سے بغاوت اختیار کرنے والے کو سزائے موت دی جاتی ہے اور اس کی بات کو مانا نہیں جاتا، اس طریقے سے اسلام مخالف سرگرمیاں اختیار کرنے والوں کو بھی سزائے موت دی جائے گی اور اس کے کسی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ جو اسرائیلی تھے، انہوں نے جب اللہ کے ساتھ عہد کر لیا تھا، اس وقت وہ مذہب سچا تھا اور اسلامی مذہب کہلاتا تھا، تو بس اس کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے انہوں نے اگر یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کے ماننے کے اوپر جو مجبور کیا کہ اس کو مان لو ورنہ تمہیں تیس نیس کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل کوئی اکراہ اور زبردستی نہیں ہے، یہ اس قانون سے انکار کا نتیجہ تھا جس قانون کو انہوں نے صحیح طور پہ رضامندی سے مان لیا تھا۔ اس بنا پر یہ کوئی اس طرح اعتراض نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، کہ اس کتاب کو درس و تدریس کے ذریعے سے اور اس میں غور و فکر کے ذریعے سے اور اس کے اوامر اور نواہی جو اس کے اندر موجود ہیں اس پر عمل کرنے کے ذریعے سے اس کو یاد رکھو۔ اور آگے لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا کی تباہی اور آخرت کے عذاب سے بچ سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، لیکن پھر آگے جو ہے انہوں نے جو دوسرا راستہ اختیار کر دیا، کہتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس عہد و پیمان کے بعد، پختہ عہد و پیمان کے بعد، پھر قدیم عادت کے مطابق تم نے اعراض کر لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خراب ہوتے، تو تم ضرور خراب ہوتے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا تھا، اللہ سے عہد و پیمان کر لیا اور پھر اس کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اپنے فضل سے ان کو کچھ نہیں کہا، اور اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت مسلسل جاری رکھی۔ یہاں پہ رحمتہ جو ہے نا، رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اللہ کی دنیا کے اندر رحمت ہے اور ایک جو ہے وہ آخرت کے اندر رحمت ہے۔ دنیا کے اندر تو اللہ کی رحمت وہ عافیت کی صورت میں اور راحت کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ عافیت اور راحت کا جو معاملہ ہے دنیا کے اندر، وہ کافروں کے ساتھ بھی اللہ کا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اخروی رحمت ہے، اخروی رحمت وہ مسلمانوں کو نجات کی صورت میں ملے گا اور قرب خداوندی کی صورت میں ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ورحمتہ اور اس کا رحمت نہ ہوتا، علیکم تم پر، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ اور نہ اس کی رحمت ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔